بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر بھی بن گئی پارٹی کی، سینئر نائب صدر بھی بن گئی، لیکن وہ خوش نہیں ہیں، کسی سے بھی خوش نہیں ہیں۔ اب ایک طرف انہوں نے عدالتوں پر پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں، یعنی ان عدالتوں پر جن سے ان کو ہر طرح کا ریلیف ملا، ان عدالتوں پر، اس عدالتی نظام پر تنقید شروع کر دی ہے، جس کے بارے میں سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں۔ اور اب مریم صاحبہ خوشی نہیں ہیں، اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں سے، جن کو انکلز بھی کہا جا رہا ہے، ان سے بھی خوش نہیں ہیں۔ اب تو چھوڑیے انکلز کے بعد بھائیوں کی باری آ گئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق سے خوش نہیں تو اسلام آباد میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے بھی خوش نہیں ہیں۔ جہاں جا رہی ہیں کسی سے خوش نظر نہیں آ رہی۔ اور اب تو انہوں نے ایک اور گلہ کر دیا ہے۔ گلہ کیا؟ وہ تو ایک دھوکے کی داستان ہے۔ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کو اس حکومت میں، اپنی حکومت ہوتے ہوئے، ان کے الفاظ ہیں ہماری حکومت ہے پھر بھی یہ کام تو ہو ہی نہیں سکا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ چچا جان نے دھوکہ دے دیا، میاں نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہو سکے، میاں نواز شریف کے لیے اب قانون سازی ہوگی۔ یعنی ایک شخص کے لیے سوچئے ذرا، جو آئین قانون اجازت نہیں دیتا، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص نواز شریف کے لیے اب سنا ہے قانون سازی ہوگی، اچھی بات ہے، لیکن جب سے 10 ماہ ہو گئے ہماری حکومت کو بنے ہوئے، خود کہہ رہی ہیں حکومت ہماری ہے 10 مہینے ہو گئے لیکن میاں نواز شریف کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے لیکن انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کیا، مریم کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ اب کیا کریں شہباز شریف صاحب؟ پی ٹی وی آگے پیچھے ہے، ان کی کابینہ کے لوگ آگے پیچھے ہیں، 20 سے 40 گاڑیوں کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چچا جان نے بھتیجی سے وہ سلوک نہیں کیا جو بھتیجی چاہتی تھیں، اپنے بھائی سے نہیں کیا۔ وہ دھوکہ دے دیا انہوں نے کہ ابھی تک کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی۔ اب ان کو ایک اور قانون سازی کی پڑی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو اس وقت کہ جناب آئی ایم ایف ناراض نہ ہو جائے، آئی ایم ایف کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ صدر کے پاس بھی گئے تھے، اب صدر پاکستان بھی یاد آ گئے تھے، انہوں نے کہا یہ بڑی اہم ہے، اس سے پورے ملک میں اتنا زیادہ مہنگائی بم پھٹنا ہے، تو آپ صدارتی آرڈیننس کی بات کریں، آپ فوری طور پر اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کا۔ تو پہلے خبر آئی کہ جی اسحاق ڈار صاحب، جن کے بارے میں مریم کہتی تھی اسحاق ڈار پر اعتماد کریں، اسحاق ڈار آئیں گے، انکل آئیں گے تو ٹھیک کریں گے۔ وہ جو داماد کو جو سوسائٹی کے حوالے سے وہ گرڈ سٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ملنا تھا، دیگر کام تھے، وہ انکل آئیں گے تو کریں گے۔ تو جناب مفتاح اسماعیل تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے، تو وہ انکل اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پھر آخری وقت پہ منسوخ ہوئی، پھر پتہ چلا جی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس کے فوری بعد سینٹ کا اجلاس ہوگا، جہاں سے پاکستانیوں پر جو تاریخ کا سب سے بڑا مہنگائی بم ہے وہ گرایا جائے گا اور یہاں سے سب کی منظوری لی جائے گی۔ تو جناب وہیں سے اب نواز شریف کے لیے قانون سازی ہوگی، تبھی مریم نواز صاحبہ خوش ہوں گی۔ ویسے تو ابھی تک جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں شہباز شریف نے اپنے کیسز ختم کروا لیے، سب کچھ ختم ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں نیب کے کیسز ختم ہو گئے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کس طرح رہ گئے؟ ان کے لیے اور بہت کچھ چاہیے، صرف کیسز ختم کرنا ہی نہیں، پتہ نہیں اور کس طرح کی قانون سازی چاہیے کہ وہ آئیں تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے ہو، کس طرح سے آئندہ کبھی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا، کیا وہ چاہتی ہیں۔ لیکن ابھی تک تو انہوں نے واضح طور پر کر دیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ اچھا، چچا سے خوش نہیں ہے، اپنے خامن سے بھی خوش نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ہی نوٹس لیا تھا، کیپٹن صفدر امان صاحب نے جو باتیں کیں کہ جی ہم نے تو اسی دن نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا تھا جب ہم نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا، عمران خان سے میں شرمندہ ہوں، ذاتی حملے اس پر کیے۔ اب دیکھیں کہ اس پر پہلے تو مریم صاحب ناراض تھیں، اب سینئر لیڈرشپ ناراض ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں نعیم اشرف بٹ صاحب جو اے آر وائی کے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، بلکہ انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک اور خبر بریک کر دی ہے کہ جی جو سینئر لیڈرشپ ہے، ایسی لیڈرشپ جو میاں نواز شریف صاحب سے مل کر بھی آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب اس کو پارٹی ٹکٹ نہیں دینا۔ پہلے ان کی جگہ ان کو نہیں مل سکتا تھا کہ بھائی کو دیا گیا مانسہرہ میں، تو وہاں پر ان کا ہولڈ ہے، تو اب صفدر صاحب کو کوئی ٹکٹ یا تو نہیں دینا یا ان کے خلاف شو کاز نوٹس کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اور دیکھیے مریم صاحب نے ایک اور چیز کا نوٹس لے لیا ہے، اب آئین بھی بدلے گی نون لیگ کا، اور اس میں سوشل میڈیا جو ونگ ہے اس کو باقاعدہ اب پارٹی کا حصہ بنایا جائے گا، سوشل میڈیا کو اب کالجز تک جایا جائے گا، اور اس کے لیے احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا کہ کالجز میں جا کر اب وہاں بھی نون لیگ بنائیں۔ اندازہ لگائیں آپ، اب یہ کام ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سنیے، حال یہ ہے، اصل حال یہ ہے کہ میرے سامنے خبر پوری موجود ہے، انفارمیشن لیک ہو جانے کا ڈر، مریم نواز نے اجلاس میں موبائل فون لانے پر مکمل پابندی لگا دی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور پارٹی کی سینئر صدر مریم نواز شریف نے اجلاس میں موبائل فون لانے پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ مریم نواز نے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں کہ جی جو ملنے آئے گا موبائل فون نہیں لائے گا، اب پتہ نہیں کوئی آڈیو ویڈیو ایسی نہ بنا لے، وہ کون سی ہے وہ سنیے۔
اجلاس میں موبائل فون لانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی تاکہ اگر تنظیمی افراد احتجاج کریں تو وہ ریکارڈ نہ ہو سکے اور مریم نواز جو ہدایات دیں وہ باہر بھی نہ جا سکے. کمال ہے کہ مریم نواز جو کچھ کہیں وہ باہر نہ جائے, اور کوئی احتجاج کرے, کوئی بات کرے تو وہ بھی نہ ریکارڈ ہو. اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, احتجاج بھی ہو رہا ہے, مریم صاحبہ کچھ ایسی باتیں کرتی ہیں جو نہیں کرنے والی ہیں, کوئی باہر آ کے رپورٹ نہ کر دے, تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے اگر کسی کا موبائل فون اجلاس میں برآمد ہوا تو اسے اجلاس سے باہر نکال دیا جائے گا. یہ سوچیے ذرا. اب اس میں رانا ثناء اللہ بھی ہو سکتے ہیں کیا, اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں, یا یہ باقی جو ہیں کیڑے مکوڑے ہوں گے جن کو بلایا جائے گا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فیورٹ ہوں گے, وہ لا سکتے ہیں. آئندہ اجلاسوں میں کسی کو موبائل فون لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جناب مکمل خبر. اچھا اب دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. مریم صاحبہ کے میں آپ کو بیان سنوا رہا ہوں کہ وہ کیا فرما رہی ہیں کہ جی کس طرح سے اب چچا نے ان کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور اب وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ اب یہ ہوگا. یعنی اور جوڈیشری پر کہ جناب یہ وہ فیصلے نہیں ہوئے. جوڈیشری کا میں آپ سے کیا عرض کروں, اسحاق ڈار صاحب کو کس نے ریلیف دیا ہے, نواز شریف کو کس نے باہر جانے دیا ہے, یہ کہہ کر کے جناب گارنٹی ان کی سے زندگی کوئی دے سکتا نہیں. مریم صاحبہ آج آزاد پھر رہی ہیں, کس کی وجہ سے پھر رہی ہیں. ان کی جتنی کابینہ کے لوگ ہیں ان کے کیسز کس نے ختم کیے ہیں. شہباز شریف, ان کے بیٹوں کو ریلیف کون دے رہا ہے. یعنی کوئی رہ تو نہیں گیا. اور کیا چاہیے, اتوار کو عدالتیں لگی ہیں, اتوار کو عدالتیں کھلی ہیں ان کے لیے, راتوں کو عدالتیں کھلی ہیں ان کے لیے, باہر بیٹھے بیٹھے ان کو ریلیف دیا گیا, بغیر پیش ہوئے ریلیف دیا گیا, اور اتنا ریلیف دیا گیا کہ چاہے کیس ہی ختم ہو جائے. تو اور کیا چاہتی ہیں عدالتوں سے, پھر بھی خوش نہیں ہیں. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ ججز اٹھے بیٹھے بھی ان کی مرضی سے لفظ بھی وہ استعمال کریں اپنے فیصلوں میں جو یہ کہیں, ورنہ جناب وہ ٹرینڈ بن جائے گا. اب اس کو آئین میں شامل کر رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا اس کا پورا ونگ اور وہ سارا کچھ. اچھا اب جناب کہہ رہی ہیں حکومت نے نواز شریف کی سزاؤں کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. مریم نواز کہتی ہیں جی کہ 10 ماہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے 10 ماہ میں نواز شریف کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے دی گئی سزاؤں کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکی جس سے نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آ سکیں. یہ جی شکوہ ہے. وہ آئے ان کو کس نے روکا ہے, یہاں تو فوری ریلیف مل جائے گا, لیکن جس طرح کا یہ چاہ رہے ہیں, جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ کیسے ہو, وہ تو قانون سازی اس کے لیے چاہیے, وہ تاحیات نااہل ہیں اصل میں. کہتی ہے جی صحافیوں سے بات کی اسلام آباد میں, مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ نواز شریف کی جماعت حکومت میں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو دی گئی سزائیں مفروضوں پر مبنی ہیں. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو کچھ کہا گیا آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. نواز شریف میرے اوپر مقدمات بنائے گئے, بنانے والے سوچا بھی نہیں کیا تھا الزام, یہ سارا تھا, عزیمت اٹھانی پڑی, اور ساری چیزیں سامنے ہیں, اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ کہتی ہیں جی میرے علم میں ہے کہ ہماری حکومت اب نواز شریف کے کیسز اور سزاؤں کے حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے جن میں شاید قانون سازی بھی شامل ہے, اس لیے بہت جلد اس حوالے سے خوشخبری سننے کو ملے گی. سوچیے ذرا, اب یہ سارا پاکستان ان کے لیے ہے. جس طرح پہلے 18ویں ترمیم انہوں نے کیوں منظور کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں کہ جی تیسری دفعہ وزیر اعظم نواز شریف بن سکیں گے, تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو یعنی 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا, وہ شرط ختم کر کے جتنی دفعہ مرضی بنے جناب. تو اس لیے صرف انہوں نے کہا ہاں 18ویں ترمیم منظور ہے. تو اب ایک اور یہ قانون سازی چاہتی ہیں جو ابھی تک شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں کر پا رہے. تو اس سے وہ ناراض ہیں کہ جی یہ تو چچا دھوکہ دے رہے ہیں, ہاں خود بیٹھ گئے ہیں وزیر اعظم بن کے, اور میرے والد صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا, حالانکہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم نواز شریف چلائیں گے, ان کے علاوہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا. شہباز شریف ہوں, حمزہ ہوں, اچھا خود بھی ہوں, تو وہ نہیں. نواز شریف صاحب, اب ان کا خاندان, مریم صاحبہ, ان کے بیٹے جنید صفدر ہیں, ابھی ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا کیونکہ پہلی پارٹی میں بڑی بغاوت سی ہو گئی تھی. پھر ان کے داماد ہیں, وہ ہیں, تو اب ساری کہانی اسی طرف ہے. اچھا ایک دلچسپ بات اس میں جو کوٹ بھی کی گئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا بھی کہ جناب کہتی نا ہمارے خلاف تھی اسٹیبلشمنٹ, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں لائی, ہم تو بڑے آئینی قانونی طریقے سے آئے ہیں. تو پھر کہا گیا اچھا آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے تھے, سابق آرمی چیف باجوہ صاحب اور فیض امین صاحب کے خلاف بولتے تھے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں سے آپ سمجھ لیں یہ کہانی ہے کیا. لیکن بہرحال مریم صاحب پریشان ہیں, صدمے میں ہیں, اور ان کی بات نہیں بن رہی. پھر جس طرح سے لوگوں پر مہنگائی بم گرایا جا رہا ہے تو اس کے بعد کیا بچ جائے گا. تو لوگ بھی ظاہر ہے اس پر رد عمل تو دیں گے, اس لیے صرف ہالز میں بیٹھ کر ہی جو کچھ ہو سکتا ہے ہوتا ہے, عام لوگوں میں یہ نہیں جا رہی. اور اس پریشانی آپ کہیں اس صدمے میں کہ لوگوں کا وہ رسپانس ہی نہیں آ رہا جہاں جا رہی ہوں, اپنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے الٹا اپنے ہی لوگوں پر حملے شروع کر دیے ہیں, اپنے ہی چچا سے گلے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی سینئر پارٹی سے, دیگر لوگوں سے گلے شکوے, عدالتوں سے اب
اب یہ وقت آ جائے گا اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی انہوں نے دوبارہ حملے شروع کر دینے ہیں کہ جی ہمیں بچا کیوں نہیں رہے اس طرح سے، عوام سے بھی ہمیں بچائیں، جو ہم کر رہے ہیں اس سب میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، عمران خان کو کیوں نہیں اس طرح گرفتار اور نااہل کر رہے جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں فوری طور پر سارا کچھ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اسٹیبلشمنٹ پر بھی حملے شروع ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔